سر یہ شنگھائی جو تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اس کو ایک بڑا ایونٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ اتنا ہی سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے جتنی زیادہ اہمیت اس کو دی جا رہی ہے؟ جی ایک تو عمومی اہمیت ہے کہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد اس سطح کا بین الاقوامی اجلاس ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم سب اس کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو تنہائی تھی وہ دور ہو رہی ہے اور یہاں سب ممالک تشریف لا رہے ہیں. اور جو جسچر پاکستان نے پچھلے سال دیا تھا اس وقت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھجوایا تھا، وہ اس کو ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں. تو ہندوستان بھی یہاں موجود ہے. دنیا کی جو آبادی ہے اس کا تقریباً 40% جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا حصہ ہے. لیکن اصل جو اہمیت ہے کاظمی صاحب اس اجلاس کی وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنگیں جاری ہیں، ایک یوکرین میں اور دوسری مشرق وسطیٰ میں، اس کی وجہ سے یہ ایک ایسا گروپنگ ہے جو اگرچہ زیادہ پرانی نہیں ہے، 2001 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. لیکن اس وقت جب دنیا ایک بار پھر جو ہے وہ مغرب اور مشرق کے درمیان ایک صف بندی ہو رہی ہے، اس صف بندی میں یہ سب سے اہم آرگنائزیشن ہے جس میں چین اور روس اکٹھے ہیں، پاکستان اور ہندوستان یہاں موجود ہیں. تو لہٰذا یہاں ان اور اب ایران بھی اس کا جو ہے وہ رکن بننے جا رہا ہے. تو لہٰذا یہاں ایک آنے والے سالوں کے لیے جو نئی صف بندیاں ہونی ہیں اس میں اس وقت پاکستان میں یہ کانفرنس ہونا یہ انتہائی اہم بات ہے کہ تمام خطے کے لوگ بیٹھیں گے اور ان سارے ایشوز کو ریویو کریں گے، اپنی بات بھی کریں گے اور سب لوگ ایک دوسرے کو سن بھی سکیں گے کہ ان معاملات میں. یا اس میں جو ایک اور جو رکن ہے پاکستان کے حوالے سے نہیں اوور آل، وہ ہندوستان ہے جس کا امریکہ کے ساتھ ایک باقاعدہ تصویراتی ایک نہیں نصف درجن سے زائد اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہیں. تو لہذا وہ ہندوستان کے ساتھ یہ باقی ممالک جو ہیں وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. لیکن اس ایس سی او کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بھی میاں نواز شریف کی ایک لیگیسی ہے کہ ان کے دور میں جولائی 2017 میں پاکستان نے اس کی فل جو ممبرشپ تھی وہ حاصل کی. ٹھیک. اچھا سر، آپ وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں. یہ جو گروپ بندی ہے عالمی سطح کے اوپر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اوبیسلی ایک بلاکس بن رہے ہیں، بلاکس سامنے نظر بھی آ رہے ہیں. کیا اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ ان دس پروسیس جب آپ اس قسم کی کسی تنظیم کا حصہ ہوں، اتنا ہائی پروفائل سمٹ ہو رہا ہو آپ کے ملک میں، کہ آپ کسی دوسرے کو اوفینڈ کر دیں، دوسرے کے کوئی تحفظات ہو جائیں کہ جناب یہ اس کیمپ میں جا رہے ہیں، کیا کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیے ایک تو بات اس لیے میں نے ذکر کیا کہ ہندوستان کی موجودگی کا مطلب ہے کہ اس سمٹ کی ہر چیز جو ہے وہ ہندوستان اپنے جو اس کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ وہ شیئر کرے گا. تو لہٰذا یہ اس طرح کی ایسی خفیہ دستاویز نہیں ہوگی جس پہ یہ سب چیزیں رپورٹ ہوں گی. لیکن یہاں جو مغربی دنیا ہے اب اس کے سامنے ایک واضح چیلنج ہے کہ اس جو بڑھتی ہوئی صف بندی ہے اس کو ایک مخاصمت تک پہنچنے سے کیسے روکنا ہے. یہ وہ کولڈ وار جو ہم نے دوسری جنگ عظیم کے بعد دیکھی تھی وہ دوبارہ سے شروع نہ ہو. پہلے سے کئی زیادہ انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے دنیا، معاشی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑی ہوئی ہے. چین اور امریکہ جو ان دونوں بلاکس کی سربراہی کریں ان کے آپس میں بہت زیادہ معاشی مفادات اکٹھے ہوئے میں. لیکن یہاں صرف یہی ایشو ہے کہ یوکرین میں جو ہوا ہے اس کے بارے میں کس طرح کون جو ہے بیہیو کرتا ہے، اور جو ایک مغربی دنیا کا اصرار ہے کہ ہر چیز کو صرف اس کے موجودہ لمحے میں ہی دیکھا جائے. مثلا ان کا یہ خیال ہے کہ جی مشرق وسطیٰ کا جو سارا ایشو ہے وہ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوا تھا کہ جب حماس نے اسرائیل پر ایک حملہ کیا، حالانکہ ایک پوری تاریخ ہے. تو لہذا ہر لحاظ سے پاکستان کی مرکزیت سے جو ہے اس میں ایک اضافہ ہوگا اس سربراہی اجلاس سے. اور آنے والے سالوں میں یہ سارے ممالک جو ہیں یہ جو فیصلے کریں گے معاشی بھی اور عسکری بھی. اور یہ بھی میں آپ کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ ایس سی او کا جو سنگ بنیاد تھا وہ ایک عسکری الائنس کے طور پہ رکھا گیا تھا، ایک ملٹری الائنس کے طور پہ رکھا گیا تھا. تو ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفنس کی بڑی اہمیت. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے جو بائیلیٹرل طور پہ، لیکن اب ایس سی او کے تحت جو ہیں وہ مشترکہ مشقیں پاکستان اور روس کی بھی ہوتی ہیں، دوسرے ممالک کی بھی ہوتی ہیں.
تو یہ وقت کے ساتھ SCO کی اہمیت بڑھے گی اور پاکستان ایک کلیدی وقت میں اس کا اجلاس ہو سکتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے اس کا معیشت کا بھی ذکر کیا، اب اس کے معاشی اثرات پاکستان پہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، نیٹو کو دیکھیں یا پھر آپ یورپی یونین کو دیکھیں، مختلف جو الائنسز ہیں وہاں پہ پورا خطہ ترقی کر رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی، بھارت کے ساتھ ہماری ویسی تجارت نہیں ہو رہی، چائنا کے ساتھ ہماری تجارت کتنی ہو رہی ہے وہ بھی لگتا سم ٹائم ایسے ہے کہ ون سائیڈڈ ہے۔ تو اس کو ہم اپنے معاشی ایڈوانٹیج کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم کو؟ جی، اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ابھی تک تو اس کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ ایک ملٹری اور ڈیفنس الائنس کے طور پر ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چونکہ جب بھی لیڈران ملیں گے تو وہ آپس میں جو معاشی معاملات ہیں وہ کس طرح چائنا کے وزیر اعظم ہیں وہ ایک دن پہلے تشریف لے آئے، اسی لیے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے اب بہت گہرے معاشی تعلقات اب ڈیولپ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک دن پہلے آ کر جو ہے وہ ساری گفتگو SCO کے اجلاس سے پہلے کریں گے۔ لیکن موقع ہے، ایک SCO بھی بنیاد بن سکتا ہے، اور اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کبھی آپس میں تعلقات کی بہتری ہونی ہے تو ایک ایسی گروپنگ جہاں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے رکن ہیں تو بات کر سکتے ہیں، اس ایک پری ٹیکسٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو پاکستان اور رشیا کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے، لیکن رشیا کے اوپر مغرب نے سینکشنز لگائی ہوئی، لہٰذا وہ ٹریڈ اس طرح کھل کر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک جو آنے والے سالوں میں جس طرح آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، ایک مغربی دنیا کے جو پورے سسٹمز ہیں معاشی، جن میں بہت رول مالیاتی نظام کا ہے کہ نیو یارک میں جو انٹرنیشنل کلیئرنگ ہوتی ہے تمام ٹرانزیکشنز کی، کچھ یورپ میں ہوتی ہے، اگر ایک تبادل مالیاتی نظام کی بنیاد چائنا اور رشیا رکھیں، آلریڈی انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ ایشین انفراسٹرکچر بینک بنا کر یا IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے ایک اور ادارہ بھی جو ہے اس کو کھڑا کیا جائے، اور یہ بھی ایک آنے والے سالوں میں ایک ٹیسٹ ہوگا، کیونکہ ضروری نہیں کہ یورپ جو ہے وہ ہر معاملے میں امریکہ کا ساتھ دے، بعض معاملات میں دوسری طرف بھی اپنے جو معاشی مفادات کو دیکھ کر فیصلے کر سکتے۔